آپ نے بزرگوں نے لازمی نام سن رکھا ہوگا، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے لاہور سے ان کا تعلق تھا، بزرگ سارے جانتے ہیں، آپ کے پاس بھی کبھی تشریف لائے ہوں گے. ان سے منسوب جملہ ہے، انہوں نے کہا یاد رکھو. ماشاءاللہ دیکھیے دنیا بڑی مختصر ہے حضور، اس کی بنیاد میں ان کا کردار شامل ہے. جس کا بھی اس کی بہت ہی خوبصورت عزاخانہ پہلی دفعہ حاضر ہوں، دیکھ کے لطف آیا. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، تاکہ نسلوں میں انشاءاللہ یہاں سے پیغام آل محمد جائے. جن جن افراد نے اس میں اپنا کردار آج تک ادا کیا اور دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سبھی کے لیے باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا وہ نفیس جملہ دیکھیے گا، وہ فرماتے یاد رکھو جب وقت موت آ جائے نا، مر بھی جاؤ تو جانا پڑتا. جو ہے جی ہاں، جب وقت موت آ جائے مر بھی جاؤ تو جانا پڑتا ہے. تو حضور مرنا تو حتمی ہے، مگر یاد رکھیں یہ جب تک آخری ہچکی نہیں نہ آتی، اللہ نے یہ دیکھنا ہے عمل حسن کو انجام دیتا ہے. توجہ ہے جی، یہی وجہ پلٹ، اسی وجہ سے ہمارے مکتب میں حضور دین اسلام میں یوں کہہ لیجئے سب سے زیادہ جس بات پہ متوجہ کیا گیا ہے نا، وہ ایک ہی بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے ذہن میں رکھو، تیری طرف سے آئے ہیں، تیری طرف ہی پلٹ کے آنا. توجہ فرما رہے ہیں جی. ہماری عادت ہو گئی ہے، ہم نے اسے صرف اور صرف موت کی خبر سے مخصوص کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ علماء سے پوچھئے، ہر وہ نقصان، کوئی نقصان ہو جائے، 10 روپے کا نقصان ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے دروازہ لگ جائے، آپ کی کہیں ٹھوکر لگ جائے پاؤں پر، فوراً کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. توجہ ہے جی. ایک جملہ، یہ جملہ اپنا عادت بنا لیجئے. ہماری عادت ہے جیسی ہم سنتے ہیں نا فلاں گزر گئے، ہم آٹو پہ لگے ہوتے ہیں، فوراً ہی کہتے ہیں انا للہ و. حضور اصل میں یہ عقیدہ ہے، اور اتنا عظیم عقیدہ، یہ عقیدے والا جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ، یہ عقیدے کا جملہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کے جانا. ذرا ایک لمحے کے لیے میں سادہ ترین لفظوں میں بات کروں، غور کیجئے گا. اگر یہ جملہ فقط زبان پہ نہ رہے، یہ دل سے نکلے، یہ سوچ اور دل کا حصہ بن جائے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی نقصان ہی نہیں رہتا. کیوں؟ جیسے ہی نقصان ہوا آپ کہہ دیں نقصان ہو گیا، چلو کیا میں نے کون سا یہیں رہنا تھا، وہاں سے آیا ہوں، وہیں پلٹ کے چلے جانا. آپ دیکھیں اگر اس کو واقعی ہم دل سے کہیں اور اس کو ایمان کا حصہ بنائیں، اس کے بعد پھر کوئی نقصان رہ جاتا ہے. بھائی کوئی نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا ہے، میں نے کون سا یہیں بیٹھے رہنا تھا، بھئی میں وہاں سے آیا تھا، پلٹ کے چلا جاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. بھئی آپ خود سوچئے نا، میں آیا ہوں کہاں سے جی، میں لاہور شہر سے آیا ہوں، میں یہاں پر پیر محل میں آیا ہوں، ابھی خبر آئے کہ جناب یہاں وابڈا کا نظام خراب ہو گیا، اگلے 1 ہفتے لائٹ نہیں ہے. اللہ ویسے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ. مثال دے رہا ہوں، مجھے کیا لگے، میں لاہور سے آیا ہوں، لاہور پلٹ کے چلا جاؤں گا. میرے لیے وہ کتنا بڑا نقصان ہے، میرے لیے وہ کتنی بڑی مصیبت ہے. کوئی مصیبت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میں کون سا یہیں ہمیشہ بیٹھے رہنا تھا. توجہ ہے جی. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ مجھے گرمی میں بیٹھنا پڑے گا، 1.5 گھنٹہ بیٹھنا، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، نہ آئے لائٹ. توجہ ہے جی. حضور کوئی نقصان دنیا میں ہو جائے، پروردگار فرما رہا ہے تو یہ کہہ دے ہو جاتا ہے نقصان تو ہو جائے، میں نے کون سا بیٹھے رہنا تھا، وہاں سے آیا ہوں، وہیں پلٹ کے چلے جانا. اس کے بعد دنیا کا کوئی نقصان نہیں رہتا ہے. چلے میں مجلس کا حسن برقرار رکھوں. آپ کو پتہ نا یہ جملہ آیا کہاں سے، یہ جملہ دیا کس نے انسانیت کو؟ آپ کے خیال میں قرآن سے نہیں؟ ہاں سورہ بقرہ میں قرآن نے اس جملے کو اپنی زینت بنایا. اجازت دیتے میں بتاؤں یہ جملہ آیا کہاں سے ہے؟ لیں پھر لطف آ جائے، مجلس کا ایک درجہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جس ہستی کا ذکر آنے جا رہا ہے وہ ہستی ہے جو مجالس کے ذکر کو زینت عطا کرتی ہے. توجہ ہے جی. جنگ موتا جناب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، پیغمبر مدینے میں موجود تھے. وہ خبر لانے والے نے آ کر بتایا سرکار آپ کے چچا زاد جناب جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں. جیسی خبر ملی پیغمبر نے گریہ فرمایا، پھر پیغمبر نے تحمل کیا. اتنے میں سامنے سے مولا امیر جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھیے گا مولا کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ. اس سے زیادہ باواضح بلند رسول خدا کی ذات پہ درود پڑھیے گا محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ تھک تو نہیں رہے ہیں نا حضور؟ لیں لطف آئے، پیچھے والے دوست میرے ساتھ ہیں نا جی. حضور رسول خدا نے مولا امیر تشریف لائے، جیسے ہی قریب آئے تو رسول خدا نے فرمایا یا علی، آپ کے بھائی
جناب جعفر طیار، اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا ہے، اور اس وقت ملائکہ نے اللہ نے انہیں پر عطا کیے ہیں، اور وہ ملائکہ کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں۔ جیسے یہ خبر ملی شہادت حضرت جعفر، مولا علی کے بڑے بھائی تھے جعفر طیار، تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر مولا نے تحمل فرمایا، آنسوں کو صاف کیا، اور مولا کی زبان پہ جملہ کیا آیا؟ فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا ہے۔ یہ جملہ مولا امیر کی زبان پر آنا تھا۔ حضور ایک لمحہ نہیں گزرا، جناب جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، پروردگار فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ حضور اللہ نے فرمایا ہے بشارت دے دیں ان صابروں کو جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی جانب سے آئے تھے، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا ہے۔ حضور اگر آپ میرا ساتھ دیں تو لطف آ جائے، پہلے علی کی زبان پہ آیا، بعد میں قرآن میں آیا، پہلے مولائے متقیان کی زبان پہ آیا، پھر قرآن میں آیا۔ دو میں سے ایک باتیں ہیں، میرے عقیدے کو تو دونوں ہی گوارا ہیں، آپ کو جو سمجھ میں آئے اب رکھ لیجئے گا۔ اب دو میں سے ایک ہی بات ہے، یا تو اللہ نے علی کے کلام کو کلام الہی میں بدل دیا، یا علی زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت سلامت، یا علی یا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، حضور خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، خدا کی قسم۔ دیکھیے مولا امیر کی زبان پہ جاری ہوا، اللہ نے فوراً اسے زینت قرآن بنا دیا۔ دیکھیں عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدہ ہے، خدا کی قسم اس میں سارا عقیدہ موجود ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے ہیں رب کی جانب سے، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر سادے ترین لفظوں میں جوانوں کو میں دیکھ کے نا باتوں کو مزید سادہ بنانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، ہم یہاں کے رہنے والے جوانوں، آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی سی گرمی آئی ہے، ابھی گرمی کا آنا تھا، لوگ پریشان ہو گئے، برا حال ہونا شروع۔ میں پچھلے 2-3 دن سے مسلسل سنا اس دفعہ گرمی بڑی بری آنی ہے، اس دفعہ تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے جی، کہیں جانور بھی آپس میں اکٹھے ہو کے رو رہے ہیں۔ توجہ ہے جی، یا حضور ذرا سی ٹھنڈ چلتی ہے، رضائیاں دھوپ میں چل رہی ہیں، وہ کمبل اور جناب گرم کپڑوں کو دھوپے لگوائی جا رہی ہیں، کیوں ٹھنڈ آ گئی ہے، ہر کوئی ناک پکڑ کے پھر رہا ہے، کیوں ٹھنڈ چل پڑی۔ گرمی آتی ہے پھر سارے ناک پکڑ کے پھر اب کیا ہوگا، لو چل رہی ہے۔ نہ سردی ہمارا جسم گوارا کر رہا، نہ گرمی ہمارا جسم تحمل کر رہا۔ آپ نے کہیں دیکھا کہ سردیاں آنے لگی ہیں، بندروں نے رضائیاں نکالی ہوئی ہیں اور دھوپ میں لگوا رہے ہیں کہ بھائی اب سردی آ گئی، اب ہم نے رضائیوں میں رہنا؟ نہیں، وہی جسم ہے جو سردی میں ہے، وہی جسم ہے حیوان کا جو گرمی میں ہے، اسے نہیں مسئلہ ہو رہا، ہمیں پریشانی ہے، ہمارا لباس بھی بدل رہا ہے، ہمارے معاملات بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، بندر یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ باہر پھرنے والے جو حیوان ہیں وہ یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ پرندے یہاں کے، اصل میں یہ جگہ ہے ہی ان کی۔ توجہ ہے جی، ہم اس کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کے چلے جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، حضور اسی لیے یہاں کی گرمی سردی ہم سے تحمل نہیں ہوتی، وجہ یہ ہم یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں۔ جنت میں نہ کسی کو رضائی نکالنی ہے، نہ کسی کو ٹھنڈے شربت کی ضرورت پڑنی۔ توجہ ہے جی، کیوں؟ ہم رہنے والے وہاں کے ہیں، یہ مصیبت اس لیے پڑی ہے کہ وہاں سے آ گئے ہیں، مگر پروردگار فرما رہے ہیں ٹینشن نہ رکھو، واپس بھی آ جاؤ گے۔ اس مختصر سے وقت کے لیے اس دائمی زندگی کو کمپرومائز نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ اس مختصر سے، رسول نے فرمایا میرا اور دنیا کا معاملہ یہ ہے جیسے کوئی مسافر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی سرائے میں ٹھہرے اور پھر آگے بڑھ جائے۔ یہ آتے ہوئے ہائی وے پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ریسٹ ایریا آتا ہے، وہ جہاں پہ پیٹرول پمپ بھی ہے، دیگر بھی چیزیں ہیں، کس لیے ہے؟ وہاں جائیں اور پلاٹ بنا لیں، وہاں مکان بنانا شروع کر دیں؟ نہیں، صرف اس لیے آگے کا زیادہ راہ لے لیں، آگے کے لیے خود کو آمادہ کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے فریش ہو جائیں۔ رسول فرماتے یہ دنیا مومن کے لیے بس اتنی ہی ہے۔ حضور ہم بڑے پرانے مسافر ہیں، وہاں سے چلے ہیں، وہیں پلٹ کے جانا ہے، یہاں کچھ ایسا نہیں کرنا کہ وہاں بربادی ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہاں وہ کرنا ہے کہ وہ جگہ سجدی چلی جائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟
معصوم نے فرمایا مومن کا قید خانہ ہے دنیا. مصیبت ہے کہ نہیں جی؟ بجلی کے بل مشکل ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہو گئے ہیں نا, اگلے 2 ماہ کے مزید ہو جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں جی, مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کبھی کرائے کی ٹینشن ہے, کبھی صحت کی ٹینشن ہے, کبھی بچے کے اخلاق کی ٹینشن ہے, ہزاروں ٹینشنیں ہیں, مصیبتیں ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ کیوں؟ قید خانہ. قید خانہ, قید خانے میں تکلیف ہی سامنے آتی, مگر خدا فرما رہا ہے گھبرانا ہے جانا, تمہیں یہاں سے رہائی کا پروانہ ضرور ملنا ہے. ہر وہ جو دنیا میں آیا اسے پلٹ کے جانا ہے. یہ قید خانہ ہے. یہی وجہ ہے حضور. چلیے واقعہ لطیفہ ہے, اور جب آل محمد کی بات آتی ہے مجلس کا لطف بھی آ جاتا ہے, پیغام بھی پہنچ جاتا ہے. آپ کے اور میرے دوسرے امام, امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شدید گرمی کا زمانہ ہے, جوانوں واقعات ذہن میں رہ جاتے ہیں, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. شدید گرمی کا زمانہ ہے, شدید گرمی. مدینے کا ایک یہودی, اس نے سر پہ نہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا, لکڑیوں کا ایک بہت سارا بنڈل اٹھایا ہوا تھا, کاٹ کے لا رہا تھا جنگل سے. اب سوچیں, پہلے ہی شدید گرمی, اوپر سے اتنی ساری لکڑی, اس کی حالت کیا ہوگی؟ پسینے سے شرابور. وہ راہ سے گزرا, اس نے دیکھا محلہ بنی ہاشم سے نا امام مجتبیٰ کی سواری نکلی. عجب شان تھی امام مجتبیٰ کی, بہترین سواری پہ بیٹھے ہیں, بہترین پوشاک فرزند رسول نے زیب تن کی ہے, ارد گرد امام کے غلام ہیں, بنی ہاشم کے جوان ہیں, اور امام ہے خوبصورت حسین انداز میں, وہاں سے شاندار انداز میں. اس نے دیکھا نا امام کی سواری آ رہی, اس نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا, وہاں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگا. جیسے ہی امام کی سواری اس کے سامنے آئی نا, اس نے روک لیا. اس نے کہا فرزند رسول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا سوال کر. اس نے کہا حضور میں نے آپ کے جد, آپ کے نانا کا زمانہ پایا. ایک دفعہ میں ان کی مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا, وہ واز فرما رہے تھے اپنے صحابہ کو, تو میں نے سنا وہ اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے صحابہ یاد رکھو یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے, آخرت میں اس کی جنت ہے. مشکلات سے پریشان نہ ہو جانا, مشکلات سے نہ گھبرانا, اللہ تمہاری ان مشکلات کو دیکھ رہا ہے, مگر یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے, آسائش اور راحت کی زندگی باقی ہے. اس نے کہا سرکار میں نے یہ سنا. معصوم نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں یہ کلام میرے جد مصطفیٰ کا کلام. توجہ ہے جی. حضور یاد رکھیں جب آل محمد مہر لگائیں نا, چاہے کافری حدیث پڑھے, سچی تبھی بنتی ہے جب امام تصدیق کرے, اور اگر امام تصدیق نہ کرے, چاہے لاکھ کوئی مسلمان حدیثیں سناتا پھرے, لاکھ پیاز بکواتا رہے, سچی کبھی نہیں کہلا سکتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. معصوم نے فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں یہ کلام میرے جد مصطفیٰ کا ہے. جیسے اس نے تصدیق لی نا, اب دیکھیں کتنا ہوشیار تھا, اس نے کہا فرزند رسول ذرا ایک لمحے کے لیے, میں ہوں آپ کے مکتب میں کافر, میں آپ کے دین کے مطابق میں ہوں کافر, آپ ہیں مومن, آپ کے جد نے فرمایا تھا یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے, آخرت جنت ہے. حضور ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی حالت دیکھیں اور مجھ غریب کی حالت دیکھیں. یہاں تو لگ رہا ہے میں قید خانے میں پھیر رہا ہوں, آپ جنت میں پھیر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں استدلال تو بڑا تگڑا ہے, استدلال تو اس نے, اب میرے جیسا ہوتا, آپ جیسا ہوتا تو ہو سکتا ہے گھبرا جائے. اب اسے کیا پتا, وہ جس کے آگے دلیل قائم کر رہا ہے نا وہ وارث منبر سلونی ہے. توجہ ہے جی. امام نے ایک لمحے میں فرمایا, امام نے فرمایا تو ٹھیک کہتا, یہ میرے جد کی حدیث ہے, جہاں تک تیری یہ بات ہے نا کہ میرا حال دیکھو تو لگتا ہے جنت میں پھیروں, سن یہ تو اس لیے کہہ رہا ہے تو نے وہاں کے معاملات نہیں دیکھے. اگر تو اپنی اس حشر کو دیکھے نا آخرت میں جو کفر کی وجہ سے تیرے ساتھ ہونا ہے, تجھے لگے گا تو اس حال میں بھی جنت میں پھر رہا ہے, اور اگر تو میرے منصب کو دیکھے نا جنت کے, تجھے لگے گا میں اس حال میں بھی قید خانے میں پھر رہا ہوں. اللہ توجہ فرما رہے ہیں حضور. آپ نے فرمایا تو نے آخرت میں میرے درجے نہیں دیکھے ہیں. حضور مختصر سی زندگی ہے, امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہے, اس میں جسم کو تکلیفیں ملیں گی, اس میں اذیتیں ملیں گی, مگر یاد رکھ جتنی بھی اذیت ملے حرام کی جانب نہیں جانا. دوستو یاد رکھو, تکلیف ملتی ہے کم کھا لو, تکلیف ملتی ہے کم سو لو, تکلیف ملتی ہے کم بجلی جلا لو, مگر حرام کی جانب نہیں جانا. کوئی ایسا کام نہیں کرنا وہ دائمی زندگی خراب ہو جائے. کوشش کرو, قید خانہ ہے, خود کو مصیبت پڑتی ہے, کوشش کریں حالات کو بہتر کرنے کی جتنی کوشش کریں, مگر حلال کے دائرے میں رہ کے. یہ نہیں ہے کہ بچوں کو شاندار پڑھانے کے لیے رشوتیں پکڑنی شروع کر دیں, یہ نہیں ہے بچوں کو اچھا پہنانے کے لیے رشوتیں پکڑنی شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے کہ بجلی چوری کے اوپر آ جائیں. نہیں دوستو, مختصر سی زندگی ہے. دیکھیں ایصال ثواب کی مجلس ہے,
میں بہت سارے عناوین آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا، بہت سارا ذکر کر سکتا تھا، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کوئی پیارا ہمارا دنیا سے چلا گیا، ہم استفادہ کریں اس کے جانے سے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی مہلت تمام ہوئی، ہمارے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے سمجھیں. اور یاد رکھیں سمجھنے کا طریقہ ہے آل محمد کی زبان. توجہ ہے جی. حضور جسم مشکل میں آئے آنے دیں، مگر زندگی ایسے گزاریں. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس سے زیادہ کسی نے مشکل نہیں دیکھی، مگر سانس اکھڑنے سے پہلے اعلان کیا ہے میں کامیاب ہوں. توجہ ہے دوستان عزیز. دیکھیے بات سمجھیے گا. چلیں میں مولا علی کی ذات سے استفادہ کر دوں، لطف کا لطف رہے، بات پہنچے. دیکھیں یہ جو انسان ہے نا، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم روح. ایسے ہی ہے؟ آپ دوست تھک تو نہیں رہے ہیں جی؟ بس آخری گفتگو زحمت تمام. دیکھیں جسم روح یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں تو انسان زندہ محسوس ہوتا ہے. جس لمحے روح جسم کو چھوڑتی ہے جسم رہتا ہے مگر مردہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ ان دونوں کو اکٹھے رہنا ہے حضور، جسم کو بھی روح کو بھی. پوری توجہ، یہ بات غور طلب ہے آپ سب دوستوں کے لیے، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں بالیدہ فکر افراد بیٹھے میری بات کو سمجھیں گے. ٹینشن پتہ ہے کیا ہے؟ ان دونوں نے رہنا اکٹھے ہوتا ہے ایک ہی جسم میں، جسم روح رہنا اکٹھے ہوتا ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں. آپ میرا ساتھ دیں گے تو بڑا لطف آئے گا قسم. حضور جسم اور روح اکٹھے سفر اکٹھے کرنا ہوتا ہے، آپس میں بنتی نہیں. وجہ بنتی کیوں نہیں؟ دونوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں، دونوں کو لطف آتا ہے جن چیزوں میں ان کا آپس میں تضاد ہے. جوانوں سادے لفظوں میں سمجھاؤں، جسم کو جو شے سکون اور لطف دیتی ہے نا، اگر وہ زیادہ جسم کو ملے روح کمزور ہونے لگتی. حضور یہ بات میری ساری مجلس آپ کے ذہن سے نکل جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابلاغ کا ابلاغ ہے، فضائل کا فضائل ہے، اگر میں پہنچا سکا تو. حضور اگر وہ جو اس جسم کے انٹرسٹ ہیں اس سے زیادہ دیں روح مرنے لگے گی، اور جو چیزیں روح کو چاہیے آپ وہ روح کو دیں جسم کو تکلیف ہوگی. میں مزید آسان کروں، جسم کے اس کو مختلف ذائقے چاہیے ہوتے ہیں، کھانے پینے کو مانگتا ہے، دیگر جو جسم کے لطائف ہیں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. حضور ایک حد سے زیادہ اسے ملیں روح مرنے لگتی ہے. ایسے ہی ہے جی. بار بار آپ کے ائمہ نے فرمایا شکم پوری اگر کرو گے عبادت سے دل اچاٹ ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی ہے جی. جب شب قدر آتی تھی آل محمد عمل کرتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، خود کو ضرورت نہیں تھی. سیدہ بچوں کو کھانا مختصر دیتی تھی. آپ سوچیں پہلی اس گھر میں کون کتنا کھاتا ہوگا، وہ جو کی روٹی سوکھی بھی توڑ کے کھانے والے. مختصر دیتے تھے کیوں؟ تاکہ نیند کا غلبہ نہ رات کو محسوس ہو. اب سوچیں کیا وہ کھاتے ہوں گے اور کیا ان زوات کو آپ کو اور مجھے درس دینا تھا. توجہ فرما رہے ہیں جی. شکم پوری روح کے خلاف ہے. اسی طرح اس جسم کو مختلف ذائقے چاہیے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ اسے دیں گے روح مرنا شروع ہو جائے گی. ایک حد تک ہی دینے چاہیے، اس سے زیادہ اگر ملیں گے تو روح مرنے لگے گی. روح کو کیا چاہیے ہوتا ہے حضور تگڑا رہنے کے لیے؟ عبادت. توجہ ہے جی. مصیبت ہے جسم اور روح کی بنتی نہیں. ابھی ہم یہاں سے رات کے 10 بجے آپ لوگ 10:15 یہاں سے نکلیں گے، حضور چند گھنٹے گزریں گے، 6 گھنٹے گزریں گے، فجر کا وقت آ گیا. اب آپ سو رہے ہیں، میں سو رہا ہوں، روح کہہ رہی اٹھ مصلی پہ آ. کیوں؟ مجھے رزق عبادت کی ضرورت ہے. اچھا جس جسم میں ہے وہ ہے بے ایمان. توجہ ہے. جسم کہہ رہا پڑا رہے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بھی تو جانا ہی ہے. توجہ ہے جی. چل 10 منٹ اور نکال لے، 15 منٹ اور نکال لے، پھر چھوٹی سی آنکھ کھول کے دیکھیں گے اچھا روشنی ہو گئی ہے، ویسے ہی قضا ہو گئی. توجہ ہے جی. جسم بے ایمانی کر رہا ہے. کیوں؟ جسم کو موت پڑ رہی ہے. جس ٹائم وہ سونا چاہتا ہے چھینٹے مارنے پڑیں گے چہرے پہ. اب جب چہرے پہ پانی صبح صبح لگے گا تو جسم کو تو پرابلم ہی ہوگی نا. توجہ ہے جی. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں انٹرسٹ مختلف ہے. جسم بستر سے چمٹنا چاہتا ہے، روح مصلی تک لے جانا چاہتی ہے. نہیں جائیں گے روح مرنے لگے گی، چلے جائیں گے اسے جسم کو تکلیف ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور عبادت چاہیے روح کو، لطف اور سکون چاہیے جسم کو، آپس میں بنتی نہیں. توجہ ہے جی. حضور اسی لیے حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری انہوں نے، میں ایک بڑا ان کا میسج ہے میں چھوٹے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کتاب میں اس پہ تفسیر لکھی جس فلسفے پہ میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں جسم اور روح کی آپس میں بنتی نہیں.
وہ فرماتے ہیں جس کا کام کرو گے دوسرا تکلیف میں آئے گا، جسم کو زیادہ کھلاؤ گے جسم تگڑا ہونا شروع ہو جائے گا، روح مرنی شروع ہو جائے گی۔ آپ روح کے لطف والے کام کرنے شروع کریں، جسم کو تکلیف سہنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے جن کی روح بلند ہونے لگے نا، وہ جسم کو پھر زخم بھی سہنے پڑتے ہیں۔ یہ نوبت بھی آتی ہے جسم کو زخم بھی سہنے پڑتے ہیں، جسم کو تکلیف ہے، مگر جسم کی تکلیف میں روح کا سکون ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ فرماتے ہیں بعض روحیں جب بڑی ہوتی ہیں نا تو پھر وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں ان سے جسم میں سمایا ہی نہیں جاتا۔ اب میرے ساتھ رہنا ہے، لطف آئے اگر بات پہنچے۔ فرماتے جسم اور روح میں ضد ہے، لڑائی چل رہی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے کامیاب کیا جائے، روح چاہتی میں کامیاب ہو جاؤں، جسم چاہتا ہے مجھے کامیاب کیا جائے، ان کا آپس میں انٹرسٹ ایک نہیں ہے، آپس میں نزاع ہے، لڑائی ہے۔ فرماتے اگر جسم کو تگڑا کرو گے روح مرتی چلی جائے گی، جسم کامیاب، اگر روح کو کامیاب کرو گے جسم کو تکلیف سہنی پڑے گی، زخم سہنے پڑیں گے۔ فرماتے یہ جد و جہد جسم اور روح کی جاری ہے۔ فرماتے یہی وجہ ہے مولا متقیان نے جیسے ہی سر اقدس علی پہ ضرب لگی، روح علی کو جیسے یقین ہوا کہ اب جسم مرنے لگا ہے، روح نے فوراً یہ اعلان کامیابی کر دیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ روح علی کی کامیابی تھی حضور، یہ روح علی تھی جو کامیابی کا اعلان کر رہی تھی۔ یا توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور علی ابن ابی طالب واحد یہ کہہ کے جانا کہ فزت ورب الکعبہ، یہ علی اعلان کامیابی کر رہے ہیں اور ابھی سانس باقی ہیں۔ خدا کی قسم آخری بات میرا ساتھ دیجئے گا، کسی لطف پہ بات تمام کرو۔ موت کو کسی نے اتنا حقیر کیا ہی نہیں جتنا علی ابن ابی طالب نے۔ پتہ نہیں میرے تھک تو نہیں گئے ہیں، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ میں جملہ بدل دیتا ہوں، موت کسی کے آگے آ کے اتنی بے بس ہوئی نہیں جتنا علی ابن ابی طالب کے۔ توجہ ہے جی؟ حضور یاد رکھیں موت اور انسان کے معاملات میں نا اللہ نے سارے اختیار موت کو دیے ہیں، ایک مومن کو دیا ہے۔ کب آنا ہے موت کی مرضی، کس لمحے آنا ہے موت کی مرضی، کس سٹائل میں آنا ہے موت کی مرضی، کس جگہ آنا ہے موت کی مرضی، کس راہ پہ آنا ہے یہ مومن کی مرضی ہے۔ توجہ ہے جی؟ اگر راہ حق ہونا موت آتی تو ضرور ہے، مار نہیں پاتی ہے۔ حضور میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، حضور کب آنا ہے موت کی مرضی، کیسے آنا ہے موت کی مرضی، کس سٹائل میں آنا ہے، کس راہ پہ آنا ہے، یہ مومن کی مرضی ہے۔ اور اگر مومن کی مرضی ہو اور راہ آل محمد ہو تو علی ابن ابی طالب کی طرح موت آتی ضرور ہے، مگر مومن موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے لا یبالی وقع علی الموت اور وقع الموت علیہ، علی کو فرق ہی نہیں پڑتا، اب چاہے موت علی کو آ جائے چاہے علی موت پہ جا پڑے۔ سلامت یا علی یا علی۔ حضور یاد رکھیے گا کس راہ پہ آنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ نہ رکھیں موت کی ٹینشن، نہ رکھیں موت کی ٹینشن، کیونکہ کب آنا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بھی ہم ایک جوان کی سال ثواب کی مجلس میں بیٹھے، اس کا مطلب ہے حضور زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں آپ جس بات پہ آپ کا اور میرا اختیار ہی نہیں اس کی پھر ٹینشن کیوں لے؟ بھائی انسان ٹینشن اس معاملے کی لے جو اپنے ہاتھ میں ہو، یہاں ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے اس بات کی ٹینشن نہ لیں۔ ٹینشن موت کی نہیں زندگی کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ کس راہ پہ ہے یاد رکھیں، جو رشوت کا مال کھا رہا ہے نا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں آل محمد کی راہ پہ جی رہا ہوں۔ جس نے بہن کی زمین، بہن کا پلاٹ غصب کر رکھا ہے نا وہ قطعاً غلط فہمی میں نہ رہے، وہ آل محمد کی راہ پہ نہیں جی رہا ہے۔ جو کسی کا قرضہ لے کر کھا گیا ہے نا وہ یاد رکھے وہ آل محمد کی راہ پر نہیں جی رہا ہے۔ یاد رکھیں جو واجبات دینیا کو سمجھتا ہی نہیں نا کچھ، نماز شے کیا ہے، آخرت میں تو آپ کے چاچا کی جاگیر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں نا وہ بھی سجدوں میں زندگی گزار کے گئے۔ یاد کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یاد رکھے جو واجبات کا تارک ہے وہ آل محمد کی راہ پہ نہیں جی رہا ہے۔ ہمیں ٹینشن موت کی نہیں زندگی کی رکھنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں جس راہ پہ آخری ہچکی آئے گی اسی راہ پہ موت تصور ہوگی۔ حضور ایکسیڈنٹ ہو جی ٹی روڈ پہ تو انسان یاد رکھیں رنگ روڈ پہ یا موٹر وے کے اوپر نہیں فوت کہلائے گا، جی ٹی روڈ پہ ہی فوت کہلائے گا۔ ہم زندگی جیئیں بنی امیہ کی راہ میں، موت آل محمد کی راہ پہ آ جائے۔
ایسا ممکن ہی نہیں ہے. زندگی جس کی راہ پہ ہوگی اسی کی راہ میں موت تصور ہوگی. جائزہ لیں اپنی اور زندگی کا جائزہ لیں. ہمارا پیارا دنیا سے گیا ہے, استفادہ کریں, کوشش کریں. اس مجلس سے اعزاز سے اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے سوچیں میری زندگی کتنی آل محمد کی راہ پہ گزر. حضور آپ نے مجھے بلایا, میں آپ کا مشکور ہوں. سینکڑوں موضوعات پہ گفتگو ہو سکتی تھی, آپ جانتے ہیں میں پڑھنے والا ہوں, میں بہت سارے ذکر, مگر یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم آل محمد کا ذکر کریں وہاں اپنے لیے بھی کوئی راہ متعین کریں, خود کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. حضور یاد رکھیں موت میں نے عرض کیا حتمی ترین بات, اس سے فراری کچھ نہیں.